بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ہم فی العلوم اسلامیہ کے مضمون سیرت نگاری کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو جدید سیرت نگاروں اور ان کی کتب کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیرت نگاری ایک بہت بڑا اور وسیع موضوع ہے۔ اس پر ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کتب موجود ہیں اور بڑے بڑے سیرت نگار موجود ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بے شمار چیزوں پر کتب لکھی ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے، آپ کی حیات طیبہ کے ہر پہلو پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور قلم اٹھایا ہے۔ پچھلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں نے مشہور سیرت نگار قاضی سلیمان منصور پوری، اسی طرح سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی اور اس طرح کے اور بے شمار دیگر کتب کا تعارف پیش کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے جوڑتا ہوں اور چند کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے میں جس سیرت نگار کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہیں مولانا عبد الرؤف ابو البرکات داناپوری۔ آپ نے اصحاح السیر کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ مصنف اسے 2 جلدوں میں لکھنا چاہتے تھے لیکن ایک ہی جلد میں لکھ پائے، لیکن جو لکھا وہ قابل ذکر اور مستند تھا۔ آپ نے اس پر بہت محنت کی اور ایسا مواد ہمارے سامنے لائے جو کہ جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب سے مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں تو سیرت نگاری کے اسلوب میں تبدیلی آئی ہے۔ اب جو سیرت پر کتب اس کے بعد لکھی گئی ہیں ان میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی سلیمان منصور پوری نے بھی مستشرقین کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن انہوں نے ان کے سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہر سیرت نگار نے اپنے انداز میں کام کیا، کچھ نے ان کا تذکرہ کیا، کچھ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن اب یہ ہے کہ سیرت نگاری کے اسلوب میں پچھلی دفعہ آپ سے اس موضوع پر چیٹ روم میں بھی بات ہوئی تھی کہ سیرت نگاری کے اصولوں پر جو سیرت نگاری جو پہلے تھی اس کے اسلوب میں تبدیلی آئی ہے۔ مغازی پر بہت اچھی بحث کی ہے، فقہیات پر بہت مستند مواد دیا، چونکہ آپ فقہ کے بھی ماہر تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور حدیث کی کتابوں اور شرحوں سے بہت سارا مواد آپ نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ ایک ہی جلد ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح ایک نیا کام، ایک نئے انداز کا کام جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بھی خواہش تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن مجید کی نظر میں سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے، کیونکہ اب پھر میں وہی بات کروں گا کہ مستشرقین نے بہت اثر ڈالا اور ہمارے پاس جو میٹیریل تھا اس میں جو اتھینٹک چیز ہے، یعنی جس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ ویسے تو مستشرقین کا کام ہی اعتراض کرنا تھا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کی، آج ہم آپس میں جو فرقوں میں اور فقہوں میں اور جو تقسیم ہیں، تو ان میں اگر جب بات آتی ہے قرآن مجید کی تو قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم پوری امت مسلمہ متفق اور متحد ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسی کتاب لائی جائے جس میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے بات ہو، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہوگی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے کچھ بتائیں، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر کیا جواب دیا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟
آپ کے اخلاق تو پورے قرآن میں موجود ہیں. تو قرآن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قرآن میں آپ کا سارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو اسی طرح مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے مدراس میں جو لیکچرز دیے تھے سیرت پر، تو ان میں آپ نے قرآن پاک کو سامنے رکھ کر سیرت پاک کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. آپ خود بہت بڑے عالم فاضل تھے اور قرآن مجید فرقان حمید پر آپ کی بڑی گہری نظر تھی. آپ نے اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھی ہے اور آپ انگلش بھی جانتے تھے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اصل میں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ مستشرقین نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ کی ہیں انگلش میں. اچھا، ہمارے علماء کرام کو انگلش آتی نہیں تھی. اچھا، ان تک جو بات پہنچی سر سید احمد خان نے جب جواب دیا تو اس میں بھی یہی پرابلم تھی کہ ان کو انگلینڈ جانا پڑا اور وہاں پر بھی انہوں نے جو ٹرانسلیٹر رکھے تو وہ بھی ظاہر ہے کرسچنز تھے. تو ان سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ آپ کو کیا صحیح گائیڈ کرے گا. تو اسی طرح چونکہ آپ نے براہ راست ان سے پتہ چلا کہ بات کیا ہے، اصل میں مسائل ہیں کیا، تو اس لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب ترتیب دی ہے. اچھا، اردو میں بھی ان کی بڑی گہری دلچسپی تھی تو اس وجہ سے اب یہ ساری چیزیں نا کمبائن ہو گئی ہیں. ایک مفسر قرآن ہو، ایک بہت بڑا عالم ہو اور جو انگلش بھی جانتا ہو اور اردو کے ادب سے بھی اس کی دلچسپی ہو، تو اب ظاہر ہے وہ ایک مفسر قرآن، ایک مورخ، ایک متکلم، ایک فلسفی، جب ظاہر ہے جب یہ ایک بہت سی چیزیں ایک آدمی میں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر جو ان کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ کمال ہوتی ہے. اور ایک ایسی چیز ہمارے سامنے آئی کہ مستشرقین کے جو اعتراضات تھے اس کے پس منظر میں سیرت کا ایک نیا نقشہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی نے پیش کیا. اور دیکھیں، ہم بھی علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں، ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے بھی یہ جو سیرت کے حوالے سے جو خاص طور پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے تو اس پر ہم نے معاشرے پر اثر ڈالنا ہے. اگر ہم علوم اسلامیہ کے طالب علم ہوتے ہوئے اب جو ایم اے اسلامیات کر لیتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک علوم اسلامیہ کا ایک طالب علم ہے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس کو پھیلانے میں، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. تو اب یہ عملی نمونہ اب یہ کیسے ہم نے اس کو آگے پھیلانا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے اوپر اپلائی کریں اور پھر ہم اس کو اپنے گھر میں اور پھر اپنے رشتہ داروں میں اور پھر ہم اپنے محلے میں، اور جو ایک ترتیب ہے کہ پھر ہم نے پوری دنیا میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پہنچانا ہے. تو یہ سیرت نگار، یہ علماء کرام دیکھیں وہ اس دنیا سے چلے گئے لیکن ایک ایسی چیز ہمیں دے گئے ہیں کہ اگر اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے کہ ہم اس اثاثے کو ہم نے اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے. آج جو میڈیا اور جو موبائل اور جو انٹرنیٹ اور جو صورتحال ہے، تو آج کا جو ہمارا نوجوان ہے وہ سیرت طیبہ سے بہت دور ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیرت کی طرف لے کر آنا ہے. آج میں چونکہ آپ تو ماشاءاللہ ایم فل علوم اسلامیہ کے طلباء ہیں، جب میں بی ایس کے بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کے اندر وہ دلچسپی نہیں ہے جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے. جو ایک آج کا نوجوان اس کے آئیڈیل جو ہیں وہ انڈین ایکٹرز ہیں، اس کے آئیڈیل جو ہیں وہ گانا بجانے والے ہیں، اور اس کے ایکٹرز جو ہیں وہ کرکٹرز اور سٹارز اور وہ ہیں. جبکہ
اب ہم نے کیا کرنا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں ماشاءاللہ بہت سے جو MPhil علوم اسلامیہ کے جو طلباء ہیں اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اساتذہ کرام کی ہے، تو آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو بچے ہیں، بچوں کے ذہن میں ابھی سے جب آپ یہ بات ڈالیں گے کہ آپ کے جو آئیڈیل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو جو ہمارے بزرگوں نے جو یہ وراثت ہمیں دی ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بچیاں ہیں، ایک بچی اگر ایک بچی کی آپ تربیت ٹھیک کر لیتے ہیں تو اس طرح سمجھیں کہ پوری کی پوری فیملی، اگر میں اچھا ہوں تو میں اس لیے اچھا ہوں کہ میری امی اچھی ہیں، میری امی نے میری تربیت اچھی کی ہے، تو آپ جو میرے اساتذہ کرام بہت اچھے ہیں، تو اگر آپ اچھے استاد ہوں گے اور اپنے بچوں کو آپ سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی بات کریں گے تو وہ بچے پھر اپنے بچوں کو، اور پھر یہ اس طرح سے چراغ جلے گا۔ تو میں تھوڑا سا معذرت اپنے ٹاپک سے ہٹ گیا تھا، تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مستشرقین ہیں، ہم اپنے دشمن سے آگاہ نہیں ہیں، ہمارے دشمن نے کس طرح سے وہ زہر بانٹ رہا ہے، کس طرح سے وہ لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہا ہے، کس طرح سے وہ ہمارے نوجوان نسل کو جو انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہے اور جن کو پتہ اصل پرابلم کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان چونکہ اسلامی علوم سے دور ہیں، اس لیے جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چونکہ علوم اسلامیہ کے جو طالب علم ہیں، ہم اساتذہ کرام ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، ہم اپنے بچوں کو، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے یہ کام کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نوجوانوں کو ایسی چیز دے جائیں تاکہ دیکھیں ہم اس میڈیا کو یوز کریں، ہم موبائل کے ذریعے سے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ہم اپنے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے طلباء جو ہیں وہ یہ کام کر بھی رہے ہیں، کچھ ہمارے اساتذہ کرام یہ کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو مزید تیز کرنا چاہیے اور سب تک سیرت طیبہ کا جو سبق ہے وہ سب تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سیرت پاک کے حوالے سے ایک بزرگ ہیں عرب کے، محمد عزت دروزہ، تو قرآن پاک کی روشنی میں سیرت طیبہ پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کا نام عصر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ۔ تو اس میں انہوں نے جو کام کیا کہ وہ نبی کریم، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ڈائریکٹ مخاطبین ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ کی جو نفسیات ہے، مشرکین مکہ کے جو لوگ ہیں ان کے عقائد کیا تھے، وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے، لیکن آپ کسی کو کہیں کہ تم چور ہو تو وہ نہیں مانے گا کہ میں چور ہوں۔ جب قرآن نے ان کو کہا کہ تم مشرک ہو تو وہ انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے مشرک ہے، نو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، اور دین ابراہیمی کی بہت سی چیزوں پر چونکہ وہ عمل بھی کر رہے تھے، لیکن اس میں انہوں نے ایسی بدعات بنا لی تھیں اور پھر اس کے بعد بت پرستی شروع کر دی تھی، جس سے وہ دین ابراہیمی سے بالکل بہت دور تک ہٹ چکے تھے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے عقائد آج ہم اس وقت تک سیرت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس وقت تک قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم اس دور جاہلیت کی عربی زبان کو، اس کے وہاں کا جو معاشرہ ہے، اس چیز کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اس کو آگے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے جو عقائد تھے، طور طریقے تھے، عادات تھے، اس زمانے کا جو مزاج تھا، اور وہاں کا جو انداز تھا، تو وہاں کی جو نفسیات تھی اور جن طور طریقوں پر بات کی گئی، اب دیکھیں نا وہاں شرف پایا جا رہا ہے۔ آج میں کہتا ہوں، اور اکثر آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا اور یہ بات پہلے بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ تو میرے خیال میں آپ اگر میری بات کی تائید کریں تو ہم تو دور جاہلیت سے بھی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ دیکھیں دور جاہلیت میں بھی آپ نے ماشاءاللہ علوم اسلامیہ کے طلباء ہیں، آپ کو علم ہے
کہ دور جاہلیت میں جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں نہ چوری ہوتی تھی، نہ ڈکیتی ہوتی تھی، نہ قتل و غارت ہوتی تھی، نہ لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرتے تھے، بالکل ایسے کہ پرامن معاشرہ ہو جاتا تھا۔ آج ہم دیکھیں، آج تو ہم کسی ایک مہینے کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونا لگتا ہے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، ہم تو اس کا احترام بجائے سستے کرنے کے، ہم اس کا احترام کرنے کی بجائے ہم یہ صورتحال کہ ہم ذخیرہ اندوزی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چیزوں کو مہنگا کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو سٹاک کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر رمضان آ رہا ہے اور ہم جناب یہ تو کمائی کا مہینہ ہے، اور عید کے موقع پہ دیکھیں خوشی ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ریٹ میں مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم تو اس معاشرے سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہماری روایات آج، میں یہاں پر ایک مختصر بات کرتا چلوں، دیکھیں آج ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، آج ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ ہر گھر میں ٹی وی ہے، ٹھیک ہے، اور جناب ایک ایسا کوئی گانا چل رہا ہے، انڈین اداکارہ جو ہے نیم برہنہ حالت میں وہ رقص کر رہی ہے، اور جناب باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، یعنی بھائی بہن بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں آپ جیسا کوئی علوم اسلامیہ کا طالب علم آتا ہے اور وہ آگے یہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو سانگ چل رہا ہے، گانا ہے، روٹین ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جس معاشرے میں غلط کام کو غلط ہی نہیں کہا جا رہا، ہم ایسے معاشرے میں رہے، تو اسی لیے دور جاہلیت کا جو معاشرہ تھا، اس معاشرے کے کیا ٹریڈیشنز کیا تھے اس معاشرے کے، تو اس پر بحث کی گئی ہے۔ دوسری کتاب میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے قرآن پاک سے وہ ساری آیات کو یکجا کر کے ان کو مرتب کیا اور ان پر تبصرے کیے۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے میں نے لیکچر کے شروع میں ہی بات کی ہے کہ آپ کے حوالے سے پورا قرآن آپ کی زندگی کے حوالے سے ہی ہے، تو اس پر تبصرہ، اور ان سے سبق نکالے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بھی آیات قرآن مجید میں آئی ہیں تو ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کے فضائل، آپ کے امتیازات، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو اسے کیسے فروغ ملا، مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ کیسے تعلقات اور روابط۔ دیکھیں جب آپ مدینہ جاتے ہیں، میں انشاءاللہ ابھی آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں نے پڑھانی ہے، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا کتابوں کا تعارف ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ایک سیرت پر بھی ہم ایک برڈ ویو لیں گے، اور پورا کا پورا ایک طائرانہ اس پر ہم نظر ڈالیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات طیبہ ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا اور ایک وسیع مضمون ہے، لیکن یہ ہے کہ میں سیرت بھی پڑھاتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ پہلے سیرت نگاری پہ تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن ہو جائے گا نا، تو انشاءاللہ پھر آگے ہم انشاءاللہ سیرت بھی پڑھیں گے۔ ویسے تو آپ نے سیرت ایم اے اسلامیات میں 100 نمبر کی آپ پوری پڑھ کے آئے ہیں، لیکن میرا کام ہے پھر بھی آپ کو یاد دہانی کرا دوں۔ کچھ طلباء ایسے بھی ہیں جو لیٹ داخلہ لے رہے ہوتے ہیں، اس میں کافی گیپ آ جاتا ہے، تو چیزیں جو ہے نا وہ ریوائز ہو جائیں گی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے کس طرح آپ نے حکمت عملی بنائی کہ آپ دیکھیں نا 2 پرابلمز چل رہے ہیں، ایک انٹرنل پرابلم ہے، اندرونی مسائل ہیں، وہاں پہ یہود ہیں اور منافقین ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنل پرابلمز ہیں، اور ایکسٹرنل پرابلم ہے، مکہ سے بھی وہ چڑھائیاں ہو رہی ہیں اور غزوات ہو رہے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے جو بھی احکامات نازل فرمائے، جو شریعت نازل ہوئی ہے، تو اس سب کی تفصیل قرآن مجید کی روشنی میں پیش کی انہوں نے، اور ایک بہت بڑی عالمانہ کتاب ہے۔ اچھا، اب میں بات کروں گا ایک اور کتاب کی، یہ تصوف کے حوالے سے علامہ عبدالعزیز عرفی ہیں، تو آپ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدون کیا۔ آپ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ قادریہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ شیخ طریقت بھی تھے۔ 4 جلدوں میں ہے یہ کتاب، اور قرآن مجید کی آیات کی ترتیب نزولی کے حساب سے ان آیات کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، یہ اس پر بھی ایک بڑا ایک کام ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ترتیب رسولی کے اعتبار سے ہے، جس کو ہم ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں، جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھایا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو ترتیب نزولی ہے، اگر ہم اس حساب سے بھی دیکھتے ہیں نا، تو ایک سیرت بن جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایات میں آتا ہے کہ کوشش کی ہے کہ ترتیب نزولی کے حساب سے قرآن مجید کی آیات کو جمع کیا جائے۔ بہرحال اس میں اور بھی علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے اس پر کچھ کوشش ضرور کی ہے، اور یہ اچھی کوشش ہے کہ اس میں اگر ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں تو ایک سیرت کا ایک پورا ایک تسلسل کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو پہلے متعلقہ آیات کو بیان کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو واقعات ہیں اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں، اور پھر کتب سیرت کے حوالے سے جہاں وضاحت کی ضرورت ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو حدیث، سیرت اور قرآن تینوں کا ایک یکجا اور منفرد ایک مجموعہ پیش کیا علامہ عبدالعزیز عرفی نے۔ اچھا جی، اب ایک نیا ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، وہ ہے حربیات و عسکریات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار گوشے ہیں۔ ماضی میں اس پر کام ہوا، وہ کیا ہوا کہ میں نے آپ کو شاید محمد بن عمر الواقدی جب سیرت نگار ہیں، ان کو جب ان کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ انہوں نے اس پر بہت کام کیا، اور دیگر سیرت نگاروں نے بھی جو ماضی کے ہمارے سیرت نگار ہیں متقدمین، انہوں نے اس پر بہت کام کیا اور بہت سارا میٹیریل جمع کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یعنی مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جنگوں کے طریقہ کار کیا ہوتا تھا، پرچم ہوتا تھا، اور پرچم کے بھی کیا طریقہ کار ہوتا تھا، کمانڈر پرچم کو اٹھاتا تھا، پھر مختلف ان کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو کے آ گئیں، لیکن فنی اعتبار سے جو حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے استعمال فرمائی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس میٹیریل بہت کم تھا۔ تو یہ مطالعہ اب ایک نئے انداز میں ہوا 20ویں صدی میں، اور جنرل محمد اکبر خان جو کہ ایک فوجی تھے، انہوں نے حدیث دفاع کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کا کام کیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو اس وقت جو حکمت عملی اپنائی تھی، اس پر انہوں نے تفصیل سے بات کی ہے۔ عراق کی مشہور شخصیت ہیں بریگیڈیئر جنرل محمد شیس خطاب، انہوں نے الرسول القائد کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہرانہ قیادت، آپ کی حربی صلاحیت، حکمت عملی، اور آپ کی جو اس کے فنی اعتبار سے انہوں نے اس پر گفتگو کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو کارنامے سر انجام دیے، تو اس پر انہوں نے الگ الگ سے کتابیں لکھی ہیں، تقریباً 1 درجن سے زائد کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شام کے ایک جنرل مصطفیٰ طلاس ہیں، تو انہوں نے بھی حربیات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ بریگیڈیئر گلزار احمد، یہ ہمارے پاکستان کے ہیں، تو انہوں نے بھی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، اور 1965 کی جنگ پر بھی انہوں نے کتاب لکھی، اور بھی ان کی بے شمار کتب ہیں۔ تو پاک فوج کے ایک اور ہمارے سپاہی جنرل آغا ابراہیم علی اکرم، آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دلچسپی تھی، تو آپ نے ان پر کتاب لکھی دی سوارڈ آف اللہ۔ تو اس میں بعض مضامین غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تھے۔ اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے سرور دو عالم۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ مولانا مودودی نے رحمۃ اللہ علیہ نے خود تو اس پر کوئی ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن آپ نے تفہیم اور دیگر آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑا علمی کام کیا، تو ان کی کتابوں میں سے سیرت کے میٹیریل کو ان کے رفقا نے اکٹھا کیا، اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کی نوک پلک ٹھیک کی اور اس کو ایک کتاب کی شکل دی. تو اسی طرح ڈاکٹر خالد علوی کی کتاب انسان کامل بڑی زبردست کتاب ہے، عالمانہ انداز سے انہوں نے لکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جو بے شمار پہلو ہیں ان کو الگ الگ بیان کیا. آپ بطور شہری، بطور تاجر، بطور حاکم، بطور قاضی، بطور فاتح، بطور ایک شوہر، بطور ایک باپ، اور بطور ایک بطور ان کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ کے جو بے شمار پہلو ہیں تو ان پر الگ الگ سے انہوں نے کام کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی آج کے لیکچر کا وقت یہاں ختم ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.